صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آپ بھی وہی مشورہ دے رہے ہیں جڑا تو میں دس رہا شکر ہے ربی الاول نہیں ہو گئی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اج تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانی محفل میرے بھائی برادر مکرم بڑے پیار کرنے والے ملک محمد طیب صاحب اور دیگر ملک برادران، انہاں دے برادران پشران، ایک خوبصورت محفل پاک سجا کے تانوں تے مینوں لجپالاں دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے برادر مکرم، خطیب اہل سنت، نادش اہل سنت، فخر اہل سنت، انتہائی واجب التعظیم واجب التکریم شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری وحید بلال صاحب زید اشرفہ، آپ بھی تشریف فرمانے یقیناً میرے تو پہلے آپ دے ملفوظات عالیہ تسی اب آپ سماعت فرما رہے سو۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ ماشاءاللہ ملک صاحب اے بڑے ہی محبت والے نے تے تھوڑے جے ڈاڈے بھی نے۔ باہر جدو میں گڈی چ اترے انہاں کہ جی اے بیان کرنا ہے، میں بڑا آکھیا نہیں، انہاں کہ نہیں، ہن میں قاری صاحب دی سفارش پرائی، انہاں کہ نہیں ساڈا چلدا پیا۔ بہرحال انہاں دے حکم دی تعمیل کردا ہویا میں مختصر وقت وچ مختصر گفتگو کراں گا۔ ایک بات یاد رکھو، میں ایک بات بڑا کیٹاگوریکلی عرض کرنا چاہنا، جو موجودہ دور ہے نا، موجودہ دور دے اندر سوشل میڈیا دا دور ہے، اور جنوں سچی پوچھو تے غسل کرن دا فرض دا نہیں نہ پتا، وہ فیس بک تے وہ بھی مفتی بنایا ہوندا ہے، وہ بھی اپنا جنا فتویٰ چھڑدا ہوندا ہے۔ میں ایک کوئی گزارش کرنا چاہنا لوگوں، اس فتنہ پرستی دے دور دے اندر فرقہ واریت جڑی پھیلی ہوئی ہے، اس دور دے اندر قرآن تو وڈا راہبر کوئی نہیں۔ جے سمجھ نہ آوے تو پھر نہ بولے آج، میں تو آپ آنا، اگر تو میری گل دی سمجھ نہ آوے تو تسا نہیں بولنا۔ وہ دی وجہ کہ جے میں اپنی گل تو سمجھا ہی نہ سکیا، تو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی ہے، تو میں کہا جی باواں چک چک کے آکھو سبحان اللہ، تو تہاڈا کہنا ہے ویلڈ ہوئے گا، بھائی شاہ جی کیڑی گل تے آکھی ہے، سانوں تو کوئی سمجھ نہیں آئی کی آکھیا جی۔ سمجھ نہ آوے تو نہیں بولنا، سمجھ آ جائے پھر تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے کہ منوں سمجھ آ جائے، تو میری گل دی سمجھ آ گئی۔ تہاڈی مہربانی نہ آپ بے سودے ہوئے جے نہ منوں کریا جے، تو نہ سمجھ آوے میں 10 واری سمجھاواں گا، لیکن سمجھ آ جائے پھر پریشان ہو کے میرے وال نہیں ویکھنا، پھر تھوڑی جی چہرے تے سمائل لے ہونی ہے، مسکرا کے سبحان اللہ فرمانی۔ عرض پیا کرنا نبی پاک دے غلامو کہ میری گل ہوئے نا، بال تے چپ کراؤ اپنے یار، یہاں چپ کرا چھوڑو یا باہر کٹ چھوڑو، میری آواز آ رہی ہے توجہ فرمانا ذرا۔ میری گل ہوئے کڑیالے والے مرے غیور مسلمان بھائیو، یہ غلط ہو سکتی ہے۔ قاری وحید بلال صاحب دی گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی دنیا دار ملا ملوانا، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی ذاکر، کوئی علامہ فہامہ گل کرے، غلط ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا؟ سر نہ مارو منہ بولو، قرآن غلط ہو سکتا؟ میرے نبی پاک دا فرمان غلط ہو سکتا؟ میں تو قرآن سناواں گا یا نبی پاک دا فرمان سناواں گا؟ میری گل بے شک نہ منو، اللہ دا قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہوئے مڑ سینے نہ لا لو۔ ہن تسی لیاؤ قرآن، تو میں وکھا دینا، گھر جا کے پڑھ لو، خود پڑھو، خود مطالعہ کرو، ایمان تازہ کرو۔ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لوگوں پہلی گل یاد رکھیا جے، یہ وَاعْتَصِمُوا جمع دا سیغہ ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا مولویو تسی، پیرو تسی، شاہو تسی، گداؤ تسی، وڈیریو تسی، چیمیو تے چٹھیو تے انجراوو تے برکو تے تاڑو تے ڈوگرو تسی، نہیں، مطلقاً فرمایا اوے میرے بندے ہو۔ اللہ دا بندہ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ
فرماندے او میرے بندیو اوے میں رب تانوں حکم پہ دینا. قرآن کسی مولوی دی لچھے دار خطابت نہیں, کسی پیر دی کرامت نہیں بیان کر لگا, کسی مفتی دا فتوہ یا کسی ذاکر دا نویا مرثیہ نہیں. قرآن پڑھو. فرمایا اوے میرے بندیو میں اللہ تانوں حکم پہ دینا بحبل اللہ جمیعا, لوگوں میں رب دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو. اللہ دی رسی مضبوطی نال بولو, اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو. ولا تفرقو, اللہ فرماندا ہے انہاں تفرقیاں وچ نہ پو, انہاں جماعتاں دے پت نہ پوجو, انہاں گروہ بندیاں تے فرقہ واریت وچ مبتلا نہ ہو جاؤ. رب دی رسی مضبوطی نہ پھڑو. جیڑا رب دی رسی مضبوطی نہ پھڑے گا کدی گمراہ ہو سکدا نہیں. ہن تسی ماشاءاللہ سیانے لوگ ہو, ڈیرے دار لوگ ہو, باشعور لوگ ہو, میں تانوں پوچھا کہ رب دی رسی کوئی آسمانوں تو لمکدی سانوں نظر آوندی ہے پئی؟ کوئی فٹ 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ 50 فٹ 100 فٹ, یا اللہ ہے آ تے رسی پھڑ لئیے ہن اساں گمراہ کو نہیں ہونا. ہے کوئی رسی؟ نہ تانوں نظر آوندی ہے, نہ مینوں نظر آوندی ہے, نہ قبلہ قاری صاحب نو, نہ تہاڈے کسے نو پوچھو جا کے جڑا تہاڈی نظر چ بڑا وڈا مولوی ہو تے بڑا وڈا مفتی, انہوں پوچھو علامہ صاحب رب دی رسی کوئی ہے آسمانوں لمکدی؟ وہ آکھے پترا مینوں تے نظر نہیں آوندی. نہ تانوں نظر آوی, نہ مینوں نظر آئی, نہ کسے مولوی, نہ کسے پیر, نہ کسے ذاکر, کسے نو کوئی پتہ نہیں. یار سانوں سمجھ نہ آوے تے وکھری گل ہے, قرآن دا مطلب تے کوئی ہے نا. سمجھ نہ آوے تے گلے دا گل ہے, قرآن دا مطلب تے ہے نا. رب آندا ہے لوگوں میری رسی نو مضبوطی نہ پھڑو, جیڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا. میں صدقے جاواں جویں تانوں تے مینوں سمجھ نہیں نہ آئی, ایویں نبی پاک دے صحابہ نبی دی مسیت تے گول دارا لا کے بیٹھے نے, اللہ دا قرآن پڑھ دے نے پے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. لوگوں خدا دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو تو فرقے تے نہ پو, جیڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا. صحابہ پڑھیا قرآن, صحابہ نو سمجھ نہ آئی وہ کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. جس لئے صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی. لوگوں قرآن پھر بولے او نبی دو نوکرو جدو کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے بوئے تے آیا کرو. صحابہ مسیتوں اٹھے سیدھا حضور دے درے دولتے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ, حضور تواڈے قدماں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے. سونیا رب فرماندا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, کہ لوگوں خدا دی رسی مضبوطی نہ پھڑو, جیڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا. یا رسول اللہ وہ کیڑی رب دی رسی ہے سانوں تے کوئی نظر نہیں ہوندی. صحابہ فرماندے نے سا حضور کو سوال سنیا, حضور کو سوال پوچھیا, پڑھو حدیث پاک کتاباں میں روزے روشن دی طرح چمک دی پئی. حضور نے مسکرا کے فرمایا صحابہ خدا دی رسی کوئی آسمان تو نہیں پہ لمک دی, جنہوں امت مصطفیٰ پھڑے گی تے گمراہ نہیں ہوئے گی. آقا پھر مہربانی کرو, مسئلے دی ون کرو, مسئلے دی وضاحت کرو. فرمایا سنو رب دا یار اعلان کردہ ہے خدا دی رسی ایک رب دا قرآن ہے تے دوجی مصطفیٰ دی آل ہے. ایک رب دا قرآن ہے, دوجی میں مصطفیٰ دی آل ہے. جڑا قرآن دی تعلیمات دے عمل کرے, قرآن دے حکمات دے عمل کرے, قرآن دی فرق گردانی کرے, آل رسول دی غلامی کرے, کدی گمراہ ہو سکدا؟ کچھ بولو کدی گمراہ ہو سکدا؟ فرمایا قرآن دی تعلیمات دے عمل کرے, آل رسول دی غلامی کرے, وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا. میرا مقصد تنقید کرنا نہیں, تانوں حدیث سنائیے ہن مارو دھیان دنیا وال. سنیوں نے جڑے قرآن نو بھی من دے نے, نبی دی آل نو بھی من دے, قرآن نو بھی من دے نے, نبی دی آل نو من دے نے. اور سنو حضور نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. روزے روشن دی طرح حدیث پاک چمک دی ہے پئی. میرے نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں, قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. ہن میرا عقیدہ سنو پہلا. سید برہان حیدر علماء دی موجودگی وچ بڑا کیٹاگوریکلی اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہے. عقیدہ اہل سنت ہے بہترین جماعت صحابہ. نہیں سمجھ نہیں جی آئی یا سبحان اللہ کہنا نہیں چاہتے تسی؟ سنو میرے کو سنو ذرا, ایک ایک جملے تو تسا سبحان اللہ فرمانی ہے, جدا یہ عقیدہ ہوئے وہ بولے گا, دوجا نہیں. حضور دے غلاموں عقیدہ اہل سنت ہے بہترین جماعت صحابہ, لاجواب جماعت صحابہ, با کمال جماعت صحابہ, اعلیٰ جماعت صحابہ, عرفہ جماعت صحابہ, سچی جماعت صحابہ, سچی جماعت صحابہ, کھری جماعت صحابہ, پاک جماعت صحابہ, عظمتہ والی جماعت صحابہ, شانہ والی جماعت صحابہ, رفاتہ والی جماعت صحابہ, کمالہ والی جماعت صحابہ, چنی ہوئی جماعت صحابہ, برگزیدہ جماعت صحابہ,
لوگو واللہ باللہ تاللہ ہاشا وکلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 110% سرٹیفائیڈ مور لگی جنتی جماعت صحابہ ہے. جڑے نہیں بولے انہوں نے اپنی گل سمجھا نہیں سکیا چونکہ میں کہا سمجھ نہ آوے تو نہیں بولنا تے جڑے نہیں بولے یقیناً انہوں نے سمجھ نہیں آئی. میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر لینا میں اپنی گل سمجھا نہیں سکیا. پھر سنو میرا عقیدہ کی ہے پھر اگلا جملہ تو سناواں گا چونکہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. پہلا میرا عقیدہ سن لو بڑی واضح طور پر کرنا چاہنا میرا تے تہاڈا عقیدہ یہ ہے بہترین جماعت اعلیٰ عرفہ سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمت والی رفعت والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ لوگوں رب کعبہ کی قسم جنتی جماعت صحابہ ہے 110% مور رکھی جنتی جماعت صحابہ ہے. شاہ جی جوش علی گل نہیں کوئی سانو دلیل دیو. ہاں جے میں جوش میں میرے پوری ہوش میں کی آنا پیا. ہاں میں بالکل پوری ہوش میں آنا پیا کہ جنتی جماعت صحابہ ہے. کیویں ادا میں دعویٰ میں کیتا ہے دلیل میں پیش کرنا. ملک صاحب نو میں پوچھا ملک صاحب آج جلسہ کار رکھے آج علماء نو بلایا جے عوام بھائی یہ تسی تقریر کران دے پے تہاڈا مقصد کی ہے پنڈ والے راضی ہو جان؟ وہ کہنا نہیں شاہ جی قاری بلال صاحب راضی ہو جان وہی بلال صاحب نہیں شاہ جی شاہ راضی ہو جان نہیں شاہ جی ملک صاحب تہاڈا اس جلسہ کران دا مقصد کی ہے؟ وہ آکھن گے سرکار جلسہ کرایا لجپالاں دے ذکر دی محفل ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. ملک صاحب میں ٹھیک ہے کیا مقصد ہے رب راضی ہو جائے. ہے کوئی مولوی ہے کوئی پیر ایتھوں جدو جلسہ مکے باہر دروازے کے کھلوتا ہو آکھے جی اے میرا لیٹر پیڈ ہے اے میرے سین نے اے میری مور اللہ بھی ملک صاحب تیرے تو اللہ راضی ہو گئی کوئی گارنٹی ہے؟ مارو سیرے یار کوئی گارنٹی ہے؟ پاویں تے ساری رات مولوی تقریراں کرتے رہے نعتیں پڑھ کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. قاری صاحب ماشاءاللہ 5 ٹائم تو مسیح نمازاں پڑھاندے نے اے مسجد 5 ٹائم تسی جا کے نمازاں پڑھو. میں نہ جڑے تے فرض پڑھن تو بعد ساری رات بندہ مسیح اکلا تے کھلو کے عبادت کرتا رہے کوئی گارنٹی ہے کہ رب راضی ہو گئے؟ زندہ بندہ بولے تو تہاڈے میں جتھے لے چاہنا نبی دو غلامو سخی اپنا سارا مال اللہ دی راہ وچ لٹا چھڑے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. قاری ساری رات قرآن پڑھتا رہے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. مجاہد جہاد کرتا اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑے اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. اگر حاجی کوئی 12-14 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آوے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. کڑیالے درن والے غیور مسلمان بھائیوں نمازی نمازہ پڑھے قاری قرآن پڑھے حاجی حج کرے سخی سخاوت کرے اور نبی دے غلاموں مجاہد جہاد کر رہے اپنی جان قربان کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں. پر میں صدقے جاواں جس لئے نبی دے صحابہ دی واری آئی نا رب دا قرآن خود بولیا او دنیا والے ہو میں اللہ ارشاد پہ فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہو گیا ہے میرے تو راضی ہو گیا ہے. قرآن میری بات نہیں قرآن آندھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہاں اے میرے تو راضی نے اے میرے سونے محبوبہ میں تیرے ابو بکر تو راضی ہاں سونیا میں عمر تو راضی ہاں میں عثمان تو راضی ہاں میں علی تو راضی ہاں میں طلحہ تو راضی ہاں میں زبیر تو راضی ہاں میں عبد الرحمن تو راضی ہاں میں سعد تو راضی ہاں میں سعید تو راضی ہاں میں خباب تو راضی ہاں میں خبیب تو راضی ہاں میں صہیب تو راضی ہاں میں سلمان تو راضی ہاں محبوبہ میں عبداللہ تو راضی ہاں میں عباس تو راضی ہاں ابو ہریرہ تو راضی ہاں میں جابر تو راضی ہاں میں انس تو راضی ہاں محبوبہ میں تیرے بلال تو راضی ہاں. یہ میرے سونے محبوبہ جیڑا جیڑا تیرا غلام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہاں میرے تو راضی ہیں. میری گل ہوئے چوک کے کڑیالے چو باہر سٹو اوقات ہی کوئی نہیں میری یار تسی میری گل سن کے پکے ہو جاؤ کسے دنیا دار دی گل ہوئے نہ منو قرآن ہوئے مڑسینے نہ لاؤ قرآن تو کہتے گل نہیں کوئی نہیں. رب نے سونے میں تیرے صحابہ تو راضی ہاں تے جنہ تو رب راضی ہو جائے دنیا دار جان چے نمچونا دی کی حیثیت ہے کی اوقات ہے رب کے میں راضی ہاں. بڑی توجہ تو میں جتھے لے ہونا چاہنا ہون او جماعت صحابہ ہے جنہ تے رب راضی ہے قرآن بیان کردے پیا نسے قطعی ہے رب آنتے میں راضی ہو گیا جیڑی جماعت تو رب راضی ہے. ہون سنو میں کیا کیا سی بہترین جماعت
آلہ عرفہ سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمت والی رفعت والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ جنتی جماعت صاحب ہے. لیکن کڑیالے والے ہو، میرے نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہوں. اے بات سمجھان دی کوشش کرنا پیا. جے وہ گٹھ والے میں سمجھان وچ کامیاب ہو گئے تو یقیناً اتھوں چہرے مسکران کے تو سبحان اللہ دی آواز آئے گی. فی الحال والے لوڈ شیڈنگ ہوتے کوئی بندہ نہ مسکران ہے نہ سبحان کھ پانج پریشان ہو میرے ویندے نے پے. جے جملہ سمجھان وچ کامیاب ہو گیا تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ اتھوں مسکراہٹ تھوڑی جی میرے تک پہنچے گی. میں لے شیر پڑھن دی ضرورت تو بھی نہیں پیا کر رہا. میں کہ لے وچوں جڑا نا وہ بندے خاموش ہو کے بیٹھے نے تو مینوں سر ہلے نہیں میں لانی. انج میں وینا پیا جڑے مسکراندے چلے وہ اس انتظار میں بابا ہن شیر پڑھے ہن سر لائے. لیکن اے جملہ سن لو ذرا اینوں ذرا لیاؤ تے مہربانی. تینوں میں نال کے اس واسطے آندا تو اتنے میسج کری جانا بہ کے تینوں میں آخیا کشمیر سونا دی مدد کری نال تو اللہ دے بندے اتنے میسج کری جاؤ. سبحان اللہ فرماؤ نا ذرا. ہاں حضرات توجہ جو میں تمہیں سنانا چاہنا میری ساری تقریر ایک پاس قبلہ قاری صاحب اے جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا میرا ان مقصد پورا ہو جائے گا. سنو میں کی پیانا بہترین جماعت سچی سچی کھری پاک عظمتاں شانہ فضیلتاں رفتاں کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ جنتی جماعت صاحب ہے. لیکن نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنائے. نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنائے. وجہ کی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا. ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو نمازاں پڑھیاں بندہ صحابی بن جاندا ہے؟ بولو پھر جواب دیو گے اگے بیٹھے ہو تسی. روزے رکھے بندہ صحابی بن جاندا ہے؟ زکاتاں دیاں تجتاں پڑھیاں ایک گل تویز بنا کے گل وچ پالیا جی پنڈ والے ہو عملاں نال صحابی نہیں بندا. عملاں نال صحابی نہیں بندا. نمازاں روزے حج زکاتاں فرض فریضے صوم صلاۃ تہجد گزاریاں قرآن دی عبادتاں تلاوتاں عملاں نال صحابی نہیں بندا. پنڈ والیو صحابی بندا نبی نو ویکھیاں دل وچ ایمان ہوے حضور نو ویکھ لوے ایمان تے خاتمہ ہو جائے. زمانے دے غوث تے ولی تے قطب تے ابدال تے قطب الاختاب تے قطب الارشاد ایک ادنا صحابی دے قدماں دی خاک تے برابر نہیں. اوے عملاں نال صحابی نہیں بندا. صحابی بندا نبی نو ویکھیاں. صحابی بندا میرے مصطفیٰ نو ویکھیاں. پنڈ والیو میرے نبی پاک نو پتا سی کہ صحابی تے بندا مینوں ویکھیاں تے جس لے میرا ہی وصال ہو گیا میں ہی دنیا تو ظاہری طور تو پردہ کر گیا. صحابہ بننے بند ہو جان گے. انتقال جاری رہے گا. 50 سال 100 سال حد 150 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے. قرآن کلہ رہ جائے گا. میرا نبی و ساتھی نہیں بناندا جیڑا راہ وچ چھڑ جائے. فرمایا لوگو میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. اوہ اگر نبی دا وصال ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن دا ساتھی اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق اور قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن چل رہے گا. ٹپ ٹپ ختم کر رہی ہے. صبح قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن کلہ رہے گا. ہون پڑھو حدیث تنو میں وخانا. حضور نے فرمایا قیامت اللہ دن ہوئے گا میں مصطفیٰ حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا. قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کر رہے. پڑھو حدیث سے بات کچھ علماء کو فرمایا قیامت اللہ دن میں مصطفیٰ حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا. قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کرن گے. تو سنیوں سچی گل لے میں تے اکثر گل کرنا اسیاں نوکر جڑے نوکر نے بولو ذرا اسیاں نوکر حضور دی آل دے بھی نوکر تے حضور دے اصحاب دے بھی نوکر. تے سچی تے صاف گل لے اسی نمک حرام نہیں اسی نمک حلال نوکر ہاں. مالکان دا کھانے ہیں تے مالکان دے گیت کھانے ہیں. تے شاہ جی پھر تو سگی آکھو گے میں کہ چونکہ نوکر ہاں اے ہوئی اعلان کراں گا اے ہوئی منادی کراں گا اے ہوئی دعوت فکر دیواں گا. اے دنیا والیوں چھڑ دیو باطل مذہب نو
آؤ میرے نبی دی آلو صحاب دی غلامی دے پٹے قلم وچ پا کے اے ہوئی نعرے مار دے جائیے، اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اے تیو شیر ہے جڑا میرے مامو جان حضور کی بلا خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ لے توڑیاں نسلانو یاد کرا چھڑے اُندہ تے تنو ہے وے جے کوئی بندہ کہ شاہ جی منو نہیں ہوندہ تے میں اس گلنو نہیں مندہ اُندہ ضرور ہے نہ پڑھنا ہوئے تے توڑی اپنی مرضی ہے حضور دی آل نل محبت اظہار ہے اگر طبیعت اجازت دے وے پھر میرے نل مل کے بولو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ وچوں وچوں منہ مینوں نظر پہ ہوندے نے ویندے میرے وال نے پڑھ دے کوئی نہیں پہ جے تانوں سمجھ آؤندی پئی ہے کہ میں کی پیا جانا پھر مل کے بولو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ نبی دو غلاموں عرض پہ کرنا اسیاں نوکر لو وہی کڑیالے آلے ہو میرے پراووں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ٹائم از اوور گیم از اوور۔ میں شیر اگے بھی پڑھنا چاہتا سا لیکن توڑا مذہبی سکوت ہوئے کہ میں اپنا آپ سمجھایا برہانہ درتے نو کیڑی لوڑے حلال ہوں دی صحیح گال ہاں سیریسلی قاری صاحب جان دیں جدو میں چپ کی تو انہوں پتہ لگ گیا پیر ٹال دے پیا سچی گال لے وے ملک صاحب نے ساڑھا بڑا ہی پیارا تعلق ہے بڑی کر دی علی شیر خدایوں تے شجاعت ناز کر دی فخر اسلام فخر اسلام کردہ شہادت ناز کر دی فخر اسلام کردہ شہادت ناز۔ اچھا پہلا دس میں نہ پڑھ دا کون مولا علی قبلہ کاری وحید بلال صاحب فرماندے نے شاہ جی جی علی دی گل آ گئی ہے پھر انج بول لو علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا نہیں ہوندہ تے کوئی مسئلہ نہیں میں پتہ ہے میں ذرا مشکل پڑے آئے نہیں ہوندہ تے کوئی مسئلہ نہیں صرف سن کے سبحان اللہ کہہ لیا جے علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا
میرا ہر پل، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی، عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی، عبادت میں دور ذہنوں سے تیرگی کر لو